بند کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آواز بہت زیادہ نہیں ہے، آواز بہت زیادہ نہیں ہے. والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإنک لعلی خلق عظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق. وعن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نون والقلم کی پڑھی ہے، اور سنن ترمذی، احمد، شعب الایمان وغیرہ کی ایک حدیث 2 جملے کی پڑھی ہے، جس حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انشاءاللہ اس چھوٹی سی مجلس میں اسی آیت اور اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم بڑے اختصار کے ساتھ رکھیں گے. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. باقی ساری چیزیں وہ لوازمات میں سے ہیں، لیکن اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت و اطاعت، اللہ کی توحید. نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، صحیحین کی روایت، رومی بادشاہ نے آپ کو گفٹ میں خچر سواری کے لیے دیا. خچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا. تو اس بڑا عالی شان پورے مدینے میں شور تھا کہ نبی علیہ السلام جیسی قیمتی سواری کسی کے پاس نہیں. کیوں؟ رومی بادشاہ نے خچر آپ کو دیا ہے. نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے اور جا رہے تھے اسی خچر پر. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھ گئے. کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا. ردیف کہتے ہیں ایک تو 2 ویلر چلانے والا ہینڈل پکڑتا ہے اسٹیئرنگ، اور دوسرا اس کے پیچھے بیٹھتا ہے. تو پیچھے جو بیٹھتا اس کو کہتے ہیں ردیف، پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف. یعنی نبی علیہ السلام خچر کی نکیل پکڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور پیچھے مجھ کو اللہ کے رسول نے بیٹھا لیا. معاذ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ تم بھی. اور اتنی قریب قریب بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام جب حرکت کرتا خچر تو نبی علیہ السلام کے قدم اور ہمارے پیر دونوں ٹکراتے تھے ہلنے کے لیے، یعنی اتنے قریب تھے. مدینے سے باہر نکل گئی سواری. مدینے سے باہر نکلنے کے بعد آپ نے پوچھا یا معاذ
اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ معاذ، تم کو پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابہ کرام کی ایک عام عادت تھی، ان کو بات معلوم بھی رہتی تھی، جب بھی اگر اللہ رسول پوچھے جانتے ہو تو صحابہ کرام کہتے، ہم لوگ کہتے اللہ و رسول عالم۔ ہم لوگ یہ کبھی نہیں کہتے تھے ہاں ہم کو معلوم ہے، ہم سب لوگ لا علم کی اظہار کرتے اور کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ بندوں کا حق اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا معاذ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، فرمایا اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ ہی کی عبادت کریں تو اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں نہ جلائے، یہ حق تھا۔ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس اللہ کے حقوق موجود ہیں، دو قسم کے حقوق ہم ہر انسان پر ہیں۔ اللہ نے دو قسم کو حقوق فرض کیا ہے، ایک اللہ کا حق اور دوسرے بندوں کا حق۔ پہلے کہتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے کہتے ہیں حقوق العباد، جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، یہ آیت پڑھ ڈالیں، وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا، دیکھیں قرآن دونوں حقوق، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ بندوں سے مراد یہاں انسان بھی ہیں اور ساری مخلوقات، جانور، گائے، بیل، بھینس، اونٹنی، بلی آپ پالتے ہیں، اس کا بھی حق اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ دوستو یہ دو قسم کے ہیں، اور کامیابی اس میں ہے کہ انسان دونوں حقوق ادا کرے۔ کامیابی یہ ہے کہ ہر کلمہ کو دونوں حقوق ادا کرے، حقوق اللہ بھی کرے، حقوق العباد بھی کرے، دونوں حقوق ادا کرے۔ جب دونوں حقوق ادا کرتا ہے تبھی انسان کامیاب بنتا ہے۔ جب آپ نے یہ چند باتیں سن لی تو اب آئیے حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کے بڑے عالم اور حافظ تھے۔ بڑا شوق تھا ان کو حدیث سننے